أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف کلمہ شریف کا ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور سید عالم سرور کائنات احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں آپ لوگوں نے یہ محفل منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اور سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے اچھی محفل وہی ہے جس کو اللہ قبول فرمائے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ آج کل جیسے حالات بن رہے ہیں سنیوں کے کہ دین کو بالکل جلسوں جلوسوں کے نام پر، نام دین کا ہے، کھیل تماشے ہو رہے ہیں۔ اس ماحول میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تھوڑوں میں رکھے لیکن اچھوں میں سچوں میں رکھے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسی محفلیں ان میں خلوص ہے، الہیت ہے، نہ سننے والے کوئی چٹخارے اور مزے کے لیے آئے ہیں اور سنانے والے بھی کوئی دھندا کرنے نہیں آئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسی محفلیں قبول ہوں گی اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور شہر کے کئی اہل علم و دانش کا تشریف فرما ہے، حضرت مولانا معظم صاحب اور آپ کے امام صاحب مولانا عرفان صاحب، جو بھائی مولانا عارف صاحب وغیرہ، ان سب کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے۔ میں نے تھوڑی دیر کچھ ذکر خیر کرنے کے لیے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سنیے، تو اسی کی روشنی میں تھوڑی دیر کچھ گفتگو بات چیت سماعت فرمائیے اور توفیق دینے والا اللہ ہی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول بالہدی ودین الحق، سیدھے راستے اور سچے دین کے ساتھ۔ تو یہاں تین چیزیں ہیں، ایک تو بھیجنے والا، ایک جن کو بھیجا گیا وہ، اور ایک جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا وہ۔ والذی وہی ہے، کون؟ کس نے بھیجا؟ اب بولو۔
اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ حضرات انبیاء کو، اولیاء کو مانتے، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو بھی پیدا فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ اس میں کوئی شک بھی کرے گا، شبہ کرے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ہم کسی کو کتنا ہی مانتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن عبادت، جسے ہندی میں کہتے ہیں پوجا، فارسی میں کہتے ہیں پرستش، عربی میں کہتے ہیں عبادت، یہ عبادت، پوجا اور پرستش جو ہے وہ ہم نہ انبیاء کرام کی کرتے ہیں، نہ کسی اولیاء کرام کی کرتے ہیں، بلکہ اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جس نے انبیاء اولیاء کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نہ ہم کسی نبی کو پوچھتے ہیں، نہ کسی ولی، کلیئر کرنا، اس کو پوچھتے ہیں کہ جو نبیوں ولیوں کا بھی پیدا فرمانے والا ہے اور ان کو یہ مرتبے دینے والا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا بہت دھیان رہتا تھا۔ انبیاء کی، اولیاء کی، بزرگوں کی تعریفیں آپ نے کی ہیں، شان بیان کی ہے، ان کے گستاخوں سے مقابلے کیے ہیں، ان کی شان میں توہین کرنے والوں کو لتاڑا ہے، زندگی بھر ان سے مقابلہ کیا، تحریر میں، تقریر میں، مناظروں میں، ہر طریقے سے یہ بھی کرتے رہے، لیکن یہ بھی دھیان دلاتے رہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی آپ دلاتے رہتے تھے۔ وہ یہ بھی دھیان دلاتے رہتے تھے کہ انبیاء اولیاء سے محبت بھی ضروری ہے، اور یہ بھی عقیدہ ضروری ہے کہ ان کو بھی پیدا کرنے والا اور مرتبے دینے والا اللہ ہی ہے۔ ایک شعر سنو، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ ادھر مرتبے کی تعریف ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے جیسا نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، نہ ہونا ممکن ہے۔ لیکن پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ وہی رب ہے، کون؟ بولو۔ میں آپ سے اسے بلوا رہا ہوں کہ آپ کے منہ سے اللہ کا نام نکلے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کا نام لینا، اس کی عبادت کرنا، یہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ اہم کام ہے، ضروری کام ہے۔ خدا اللہ نے لکھا ہے جگہ، فتاوی رضیہ فرماتے ہیں ذکر الہی اصل افضل، بلکہ اصل جملہ اعمال حسنہ صالحہ ہے۔ بعد ایمان افضل ارکان نماز سے یہی مقصود ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ یہ پوری عبارت آراز کی بیان کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ صرف افضل نہیں، بلکہ اصل جملہ اعمال حسنہ صالحہ ہے۔ یعنی جتنے اچھے اور نیک کام ہم کرتے ہیں ان سب سے افضل ہی نہیں، بلکہ ان سب کی اصل اللہ کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ولی کی تعریف کیا ہے؟ تو ولی کی تعریف، ولی کی ڈیفینیشن میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ تو خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہ ہو، دنیا کو اہمیت نہ دیتا ہو، آخرت کو زیادہ اہمیت دیتا ہو، متقی پرہیزگار، بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، مگر ولی کی تعریف میں حضرت نے کیا فرمایا؟
الملکوت میں لکھا ہے جب پوچھا گیا ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آئے۔ کس کی یاد آئے؟ اسی لیے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بزرگوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اٹھ کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے اٹھ کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ قبول کرے، میری دعا ہے، لیکن یہ محبت اس وقت تک نامکمل اور ادھوری اور ناقص ہے جب تک کہ اللہ والوں سے محبت کر کے اللہ کی عبادت کی لذت حاصل نہ ہو اور پانچوں ٹائم نماز کی پابندی کا شوق نہ پیدا ہو۔ حالات میں لکھا فتاوی رضیہ میں ایک جگہ، ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں ایک صحابی رسول فجر کی جماعت میں شریک نہیں ہوئے، فجر کی جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک نمازی تو اتنا دھیان رکھتے تھے، آپ دیکھیے ذرا، اور خلافت کا بوجھ بھی تھا، 8-9 ملکوں کی حکومت تھی، ہر وقت کہیں نہ کہیں جنگیں بھی چلتی تھی، اس کو پوری کمان کرتے تھے، مدینے میں رہتے فیصلے ہی فرماتے تھے۔ ایک نمازی گنتی میں رہتا تھا کہ ایک صحابی فجر کی جماعت میں نہیں آئے تو دن میں ان کے گھر پہنچ گئے، خود وہ ملے نہیں، ان کی ماں ملی تو پوچھا کہ آپ کے صاحبزادے آج فجر کی جماعت میں کیوں نہیں آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ رات بھر عبادت کرتے رہے، فجر کی جماعت کے ٹائم آنکھ لگ گئی، گھر پر نماز پڑھ لی۔ تو فرمایا جب وہ آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ میرے نزدیک فجر کی جماعت میں شریک ہونا رات بھر کی عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ آج تو لوگ جلسوں جلوسوں میں رات بھر جگ رہے ہیں، سویرے وہ نماز کے ٹائم ہو رہے ہیں، کہ جلسے جلوس ہیں دین کے نام۔ فتاوی رضیہ میں ایک فتویٰ ہے، کسی نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تھا کہ ایک شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رات کو جگتا ہے، اور ظہر کی نماز جماعت کے ٹائم سوتا ہے، ظہر کی جماعت کے ٹائم سو جاتا ہے، جماعت چھوٹ جاتی، نماز پڑھ لیتا ہے تہجد کی وجہ سے۔ یہ فتویٰ کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے، تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں پہلے تو بتائیے ترکیبیں اس کو، ایسا کر لے، ویسا کر لے، کھانا کم کھائے گا، اگر نیند کم آئے، چارج کے ٹائم سو لیا کر، چارج کے ٹائم سونا کوئی بزرگوں کی سنت بھی ہے، ترکیب بتائیے بہت کہ تہجد بھی ہو جائے اور ظہر کی جماعت بھی ہو جائے، اس کی ترکیب بتائیے بہت۔ اس کے بعد میں جو لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ سب کچھ اگر نہ ہو سکے تو اے شخص اچھی طرح سن لے کہ ہرگز تہجد کی وجہ سے ظہر کی جماعت قضا نہیں کی جائے گی۔ اگر تو ایسا نہیں کر سکتا، ان کا مطلب یہ ہے اگر تیرے بس کی یہ بات نہیں ہے تو تہجد چھوڑ دے، مگر ظہر کی جماعت مت چھوڑ۔ یہ ہے مطلب کہ اعلیٰ حضرت، ضرورت ہے اس کے پرچار کی، ضرورت ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے کی، سمجھے؟ تو بات چل رہی تھی اللہ کے ذکر کی، والذی وہی ہے، کون؟ اللہ۔ تو بھیجنے والا کون ہے؟ اور جن کو بھیجا گیا، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو بھیجا۔
تو ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شوقت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا چرچا، ان کا ذکر، ان کا شورا، ان کا پروپیگنڈا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو بتانے کی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. سمجھا؟ ابھی 2-3 مہینے پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ واشنگٹن میں امریکہ میں کوئی خبر رساں ایجنسی ہے، انگریزوں کی، عیسائیوں کی، میڈیا والے جو ہوتے ہیں، انہوں نے سروے کیا ہے. اس سروے میں انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے، ابھی 2-3 مہینے کی بات ہے، یہ ایک لسٹ بنائی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فیمس، مشہور، عزت دار آدمی کون ہے، اس کے بعد کون ہے، پھر کون ہے، اس کا کیا نمبر ہے. نمبر نکالے انہوں نے سب کے الگ الگ سروے کر کے. یہ بریلی میں نہیں کر رہے ہیں سنی لوگ، رضوی لوگ، یہ امریکہ میں واشنگٹن میں کرسچین لوگ کر رہے ہیں. سمجھا؟ دیکھنے کی یہ بات ہے. اب انہوں نے لسٹ بنا کر کے جو لسٹ جاری کی ہے، اس میں سب سے اوپر جو نام لکھا ہے وہ محمد لکھا. سب سے اوپر حضور کا نام لکھا، بعد میں اور نام اپنے حساب سے لائے ہیں. صورت کا تو آپ کی یہ عالم ہے، آپ کے چرچے کا یہ عالم ہے کہ اذان جو اپنا لوگ پڑھتے ہیں 5 ٹائم، ایک مسجد میں 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، ایک اذان میں 2 مرتبہ حضور کا نام آتا ہے. 2 مرتبہ ایک اذان میں نام آتا ہے. صرف اذان کو لے لو تم، ابھی تم تکبیر کو بھی چھوڑو، نماز کو چھوڑو، وظیفوں کو چھوڑو، اذکار و اشعار و اوراد کو چھوڑو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو چھوڑو، ابھی تم درسگاہوں کو چھوڑو، نعروں کو چھوڑو، جلسوں کو چھوڑو، ابھی تم سب چھوڑو، صرف اذان لے لو. اور تمہاری بریلی میں نے سنا ہے کہ 1000 زیادہ مسجدیں ہیں، اور کتنی بڑی بریلی ضلع ہے، کتنا بڑا یوپی صوبہ ہے، کتنے ہندوستان ہے، کتنے ملک ہیں، کتنا ایشیا ہے، کتنی مسجدیں ہوں گی. تو ایک اذان کے اندر 2 مرتبہ حضور کا نام ہے، تو ایک مسجد میں 10 مرتبہ صرف اذان میں حضور کا نام آتا ہے. اور کتنی مسجدیں ہیں دنیا کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اور باتیں چھوڑو، اور پروپیگنڈے کے باتیں ختم کرو، اور باتیں ابھی چھوڑو. میں کہتا ہوں کہ صرف اذان کے اندر جو حضور کا نام آ جاتا ہے، روئے زمین پر اتنا کسی کا ذکر 1000 سال میں نہیں ہوتا ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر جگہ کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے. یہ اپنے آس پاس کے ملک ہیں، لنکا ہے، برما ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، 1-1.5 گھنٹے کا فرق یہاں ہو جاتا ہے. عرب ملکوں میں جا کر 2.5 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے. اور جو دور ملک ہے، افریقہ وغیرہ، وہاں 4-5 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے. امریکہ وغیرہ میں تو یہ ہے کہ سنا ہے کہ پورا فرق ہے، مطلب جب یہاں دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے. اور تھوڑا بہت فرق تو ہر جگہ ہو جاتا ہے. آپ کی دلی میں جہاں کا 9 منٹ کا فرق ہے، آپ کو لکھنؤ میں جہاں 6 منٹ کا فرق ہے، 6 منٹ لکھنؤ میں پہلے اپنی بدل دیے، اور دلی 9 منٹ آگے ہے. سمجھے آپ؟ پورے ڈوبنے میں، نکلنے میں. اور پورب جاؤ گے بہار کی طرف تو کم ہوتا چلا جائے گا، پچھم بڑھو بڑھتا چلا جائے گا. تو اور دنیا کے اندر دور دور کو دیکھو تو پورا فرق ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نکل کر آتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ جس ٹائم اذان نہ ہوتی ہو. ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے، سارے اوقات پھر گئے جس وقت میں اللہ کا، اس کے رسول کا ذکر نہ ہوتا ہو. جب اذان ہو رہی ہے تو خدا کا ذکر ہی ہو رہا ہے، اس کے نبی کا ذکر ہی ہو رہا ہے. اور یہ تو میاں زمین ہے، تو زمین کی باتیں کر رہے ہیں اپنا لوگ. آپ نے آراز کیا کہہ رہے ہیں؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام.
کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. پتہ نہیں کیا طبیعت چاہ رہی ہے یہ مصرع سب لوگ مل کے پڑھو میرے ساتھ. کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش اعظم اتنے اوپر ہے، اتنا اونچا ہے، یہ سنا ہے کہ زمین سے آسمان تک 500 سال ایک تیز رفتار گھوڑے کی مسافت ہے. ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال دوڑے تو اتنا سفر ہوا جو آسمان، اور یہاں سے لے کر کے اتنا فاصلہ اتنا ہی موٹا پہلا آسمان ہے. اور پھر یہ فاصلہ صرف پہلے آسمان کی موٹائی، ان دونوں کے برابر فاصلہ پہلے دوسرے آسمان میں ہے، پھر ان تینوں کے برابر موٹا دوسرا آسمان ہے. ایسی چلے جاؤ تو عرش اعظم کتنا دور ہوا، کتنا بلند ہوا. تو بلندی تو بہت ہوئی، اونچائی تو بہت ہوئی، مگر وہ اتنا اونچا ہو کر کے بھی میرے مصطفیٰ کی اونچائی کو دیکھ کر کے اس کی عقل دنگ ہے، حیران رہ گیا، چکرا کے رہ گیا. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. گھوم رہا چکر مار. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا. عقل سے پوچھو گے تو پرواز عقل کی عرش کے اوپر نہیں ہے، وہاں تک بھی نہیں پہنچ پائے گی عقل. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تیرے دم کی روشنی چین ہے دو جہان کی، تیرے دم کی روشنی چین ہے دو جہان کی. انس کا انس سیتے ہے، جان کی یہی جان ہے. درود شریف پڑھتا رہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. تو یہ تو میں ظاہر میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر میں یہ مرتبہ جو میں نے بتائی یہ بات ہے کہ باطن میں تو ماننے والے جو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں. یہ ظاہر میں بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظاہر میں بھی میرے نبی پروپیگنڈے میں، شہرت میں، عزت میں، عظمت میں، سمجھا پبلسٹی میں کسی سے کم نہیں ہے. پوری دنیا میں روزانہ جتنا آپ کا نام آ رہا ہے، زبانوں کے اوپر اتنا کسی کا نام ہزاروں سال میں نہیں آ رہا ہے. اذانوں میں، نمازوں میں، تسبیحوں میں، اذکار میں، اشغال میں، اوراد میں، وظائف میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، جلسوں میں، نعروں میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مومن کے دل میں. اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت آپ کو بخشی ظاہر میں بھی. اچھا بات نہ ہو، یہ مخالفت جو ہوتی ہے نا، کہ سننے کو ملتا ہے کہ گالی دے رہے ہیں، حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو یہ بھی، یہ گستاخی جو ہوتی ہے، یہ گالی جو ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں دی جاتی ہے. یہ بھی آپ کے مرتبے کی پہچان ہے. کھل ہے نا، کھل ہے، کھلتا وہی جو کچھ ہوتا ہے. ہاں، اب بھی جگہ جگہ مسلمان بھی بننا ہے لوگ، تو کھل رہے ہیں. اسلام میں نور ہے، اجالا ہے. چونکے ہوئے ہیں لوگ، انہیں پتا ہے کہ یہ اہلا جب چلا یہ سیلاب تو روکے نہیں رکے گا. بلکہ میں نے یہ سنا ہے کسی انہی عیسائی ملکوں میں، پوری تفصیل دھیان نہیں، نام بھی پڑھا تھا میں نے، اخبار پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی اردو والا، انقلاب، سمجھے آپ، نکلتا ہی دائم جانور کے دفتر سے.
تو اس میں یہ خبر بھی میں نے سنی تھی کہ کوئی عورت مسلمان ہوئی ہے جن نے کہا پر وہ صرف یہی سوچ کے ہوئی ہے کہ میں یہ دیکھتی تھی کہ دنیا میں انہی کی مخالفت کیوں ہوتی ہے. جہاں دیکھو مسلمان ہوتی ہے معاملہ, جہاں دیکھو رسول اللہ کی شان میں گستاخی, جہاں دیکھو مسلمان, جہاں دیکھو مسلمان. آتنکوادی تو مسلمان کوئی کچھ بھی کرے, کس میں کو مار ڈالے, بڑا بھلا آدمی ہے, یہ کچھ بھی نہ کرے تدبیر اللہ وجہ میں دہشت گرد کرا. یہ کیا ہے, کیوں ہے, ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ انہی کی کیوں ہو رہی ہے؟ ان کے مذہب میں ایسی بات کیا ہے؟ تو ان نے اسلامی کتابوں کا, قرآن کا انگریزی میں چھپ نہیں, قرآن کی آیتیں تفسیر تفسیریں بہت ہیں. ہر یہ بھی ہمارے دین کی شان ہے کہ ہمارے دین کا جو اصلی لٹریچر ہے قرآن و حدیث, وہ دنیا کی زیادہ تر مشہور زبانوں کے اندر دستیاب ہے. نیو یارک, واشنگٹن, بوسٹن, لندن, پیرس, فرانس وغیرہ کی, ٹوکیو کی لائبریریوں کے اندر بھی اسلامی کی لٹریچر رکھا ہوا ہے. انہی کی زبانوں کے اندر دنیا کے اوپر چھا گیا, اور جو چاہتا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے. پڑھ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں. وہ لیڈیز کہہ رہی ہے کہ میں اس بات پہ حیران رہتی تھی کہ ان کی مخالفت کیوں, دیکھوں تو اسلام میں کیا ہے. جب میں نے اسلام کے لٹریچر کا مطالعہ کی, اسٹڈی کی, تو میں نے سمجھا کہ یہ سچا مذہب ہے. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئی. یہ کہو کہ مسلمان ہی بدل گیا ہے. کل ملا کر کے بات یہ ہے, حضور کی شان کا کیا بیان کرنا, سمجھے نہیں, کیا بیان کرنا, صرف کون بیان کر لے گا, کس کے بس کی بات. بڑے بڑے اللہ والے, بڑے بڑے زبان والے, بڑے بڑے فصیح و بلیغ بھی یہ کہہ گئے بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کیا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 450 سال پہلے کے ہندوستان کے عالم ہیں, اکبر بادشاہ کے زمانے میں. یہ اہل علم جانتے ہیں کیا ان کی شخصیت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی محض شریف میں تھوڑا آگے چلتے ہیں, وہاں ایک ان کا مزار بنا ہوا ہے دلی کے اندر. کتنی حدیث کی کتابیں کی شرح لکھی, ہندوستان میں علم حدیث لائی وہ تھے. انہوں نے بھی نعت لکھی, اقبال الاخیار میں چھپی ان کی کتاب میں. ایک شعر ہے, کہتے ہیں مگو پورا خدا از بیر حفظ امر شرع دی, مگو اورا خدا از بیر حفظ امر شرع دی, دگر ہر وصف می خواہی اورا در مدش شاکن. پارسی ہے. مگو اورا خدا, انہیں خدا نہ کہو, از بیر حفظ امر شرع دی, دین و شریعت کی حفاظت کے لیے کہ ہمارے دین کے جو اصول ہیں وہ باقی رہیں, جو اسلام ہے وہ کا جو عقیدہ ہے وہ باقی رہے, اس کی بقا کے لیے انہیں خدا نہ کہو. دیگر ہر وسمی خواہی, اس کے علاوہ جو تعریف تو چاہتا, دیگر ہر وسمی خواہی اورا در مدح سکون, اس کے علاوہ جو تعریف تو چاہے ان کے سامنے کہتا ہے. خدا مت کو, باقی جو جی میں آئے تو کہتا ہے. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے, فرش والے, یہ تو زمین پہ بتایا تھا نا میں نے, چرچا سورا. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. خود فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے, صحیح حدیث, انا سید ولد آدم, میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں. لواء الحمد یومئذ بیدی, قیامت کے دن حمد الہی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم و من سواہ تحت لوائی, اور آدم اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب تحت لوائی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سمجھا؟ خوش ہوا کرو, خوش ہوا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا. سمجھا؟ تو 3 باتیں ہم نے بتائی تھیں, تینوں پر تھوڑی روشنی ڈالنا تھی.
ایک تو بھیجنے والا کون؟ اب بولو، اللہ، اور جو بھیجے گئے وہ کون؟ رسول اللہ، اللہ اور رسول اللہ۔ اب ایک بات یہ بھی تو ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے بھی تو آتا ہے۔ اللہ جسے بھیجے گا تو خالی بھیجے گا اسے، اور ایسی ذات جب آئے گی تو خالی آئے گی۔ تیسرا اس کا ذکر ہے قرآن میں، ارسلہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ودین الحق، سیدھے راستے اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اللہ نے، آئے رسول اللہ اور لائے سچا دین جو ہے اسلام۔ کیا ہے؟ اسلام، وہ لے کے آئے۔ ایک وظیفہ ہے، حضور نے سکھایا تھا، صحابہ بہت پڑھتے تھے۔ حضور نے فرمایا جو صبح پڑھ لے شام تک محفوظ رہے، شام پڑھ لے صبح تک محفوظ رہے۔ ایک بات پڑھ لو، مجھے دھیان آ گیا، پڑھو، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حالات نے بھی لکھا ہے، الوظیفۃ الکریمہ کتاب جو حالات کی ہے نا، اس میں وظیفے لکھے ہیں۔ حالات نے بھی ہر موڑ پر قلم چلایا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا ذمہ دار آدمی، اس کی کتابیں سبحان الصبح پڑھو، المنطق الحدیث پڑھو، کیا وہ المقام الحدیث علی خد منطق الجدید، سمجھے آپ، الکلمۃ العلیٰ، الکلمۃ الملہمہ، فلسفے کے رد میں جو لکھی ہے، وہ فلسفے کے رد میں، منطق کے رد میں اور امکان کذب کے مسئلے پر جو کتابیں لکھی ہیں، میں سر پکڑ کے رہ جاتا ہوں، یا اللہ تو نے اپنے بندے کو کتنا دے دیا تھا، اس کو کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے۔ منطق تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، فلسفہ ہم لوگ بھی پڑھا ہے، مولوی کے کورس میں شامل ہے، لیکن یا اللہ یہ اعلیٰ حضرت تو واقعی اعلیٰ حضرت ہی ہے۔ ادھر تصوف کی باتیں پڑھو، عام طور سے میں نے مدرسوں میں پڑھا ہے، مولانا معظم صاحب تشریف فرما ہے، مدرسوں کے ماہر آدمی ہیں، پڑھے ہیں، پڑھائے ہیں، سمجھے آپ۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی علم میں قابل ہوتا، کسی کا دھیان تصوف کی طرف ہو گیا تو اس کو بحث مباحثے کی باتوں میں الجھن ہوتی ہے، کیلو کا بحث مباحثے، اعتراضات کے جواب دینا۔ تصوف میں آ گیا وہ زندگی بن گئی کھانا کم سونا، عبادت کرنا، فقیری لائن، اسے الجھن ہوتی ہے، بحث مباحثے، ڈسکس۔ کوئی فقی لائن میں آ گیا مفتی والے مسئلے میں تو اسے تصویر منطق و فلسفے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ بہت سے علماء دیکھے میں نے، منطقی ملیں گے، فلسفی ملیں گے، لیکن فقہی باتوں سے، فقہی باریکیوں سے گھبرائیں گے، سمجھے آپ۔ وہ اعلیٰ حضرت کو دیکھو بھیا، ان کی کتابیں پڑھو، یا اللہ وہ تو حیرت ہوتی ہے۔ ادھر منطق فلسفے کی پڑھو تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو منطق فلسفے میں جو کتابیں لکھنے والے تھے وہ سب بھی ان کے شاگرد تھے۔ تو جب تصوف کی لائن میں آتے ہیں، تصوف کے اوپر جو کتابیں ہیں، فقہ کی لائن کی باتیں جہاں جہاں آ جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اتنے صوفی ہوئے ہیں، ان میں سے کسی صوفی کی ساری باتیں اور ساری کتابیں سب انہیں یاد آئے، سب ان کے اشعار اور ادھر وظیفے کی لائن میں آؤ، الوظیفۃ الکریمہ پڑھو، وہ تو ایک کتاب ہے، باقی اور بھی جگہ جگہ وظیفے لکھتے ہیں، الملفوظ دیکھو اس کو بہت وظیفے آئے جگہ جگہ پر، تو ان کو پڑھو تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی وظیفوں والے مولانا تھے بھائی۔ مطلب ایسا ہے کہ وہ ایسے مولانا تھے کہ وہ ہر لائن کے مولانا تھے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت، کہ حضرت تو بہت ہوتے ہیں مگر یہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ اسی لیے چھا گئے تمام دنیا کو، کیونکہ دیکھو بے پڑھوں کو منوانا اور بات ہے، جاہل لوگ، بے پڑھے لکھے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، ان کو تو کوئی بھی منوا لیتا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں چنڈو خانے کے پیر شعبدے بازی دکھاتی ہیں، عورتوں کی بھیڑ لگا لیتی ہیں، کہتی ہیں بڑے پہنچے ہوئے میاں ہیں، سمجھے آپ۔ جہاں سے وہ گنڈے تعبیر لے کے بیٹھ گیا کوئی، دکان چل رہی ہے اس کی، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے فائدے ہو رہے ہیں بھائی۔ یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے،
یہ مولوی کو اپنے آپ کو منوانا، پڑھے لکھوں سے اپنے آپ کو منوانا، یہ کمال ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا جلدی نہیں مانتا ہے، وہ کسوٹی پہ کس کے دیکھتا ہے، سمجھے؟ اور اعلیٰ حضرت کو ایسے ایسے لوگوں نے مانا، یا اللہ جن کے علم کی گہرائی ہمیں نہیں مل رہی ہے، ان کو اعلیٰ حضرت کے علم کی گہرائی نہیں مل رہی ہے۔ الوظیفۃ الکریمہ کی بات آگئی تو میں نے کہہ دیا، اس میں بھی وظیفہ لکھا آ رہا، اور پڑھ لو ایک مرتبہ، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ اس کا یہ ترجمہ ہی پڑھو، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے، اور حضور محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے سے میں راضی ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ توفیق دے، مرتے ٹائم یاد آ جائے تو کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ ایک بات کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب تھوڑی سی دیر بات چیت تیسری چیز کی بھی کر لیں کہ آئے حضور اور کیا لائے؟ اسلام بالہدا و دین الحق، سیدھا راستہ، سچا دین اسلام۔ تو دیکھو بتاؤں آپ کو بات، محبت جو ہے، محبت ایک تو یہ محبت ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو اس کا ذکر کرو، چرچا کرو، شورا کرو، جلوس نکالو، جلسہ کرو، نعرہ لگاؤ، فاتحہ کر لو، عرس کر لو، نیاز کر لو، جھنڈا لگا لو، بینر لگا لو، بلہ لگا لو اس کے نام کا۔ ایک تو محبت یہ ہوتی ہے، یہ بھی دائرہ شریعت میں ہو تو جائز ہے، کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، یہ بھی جائز ہے۔ ذکر کرنا، عرس کرنا، حاضری دینا ان کے بارگاہوں میں، مزاروں پہ، یا زندگی میں ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، سمجھے آپ، ان کے نام پہ جلسے کرنا، نعرے لگانا، بینر لگانا، جھنڈے لگانا، سب جائز ہے۔ اور ایک ہوتی ہے محبت جو اصلی حقیقی محبت ہے، وہ ہوتی ہے جس سے محبت کرو اس کا کہنا ماننا۔ کیا ماننا؟ اعلیٰ حضرت کی بات سناؤں میں آپ کو، اب میں تو اعلیٰ حضرت والے ہیں نا، ہم لوگوں نے تو اسلام کو بھی اعلیٰ حضرت کے آئینے میں دیکھا ہے، سمجھے؟ ہم نے مدرسوں میں 8 سال پڑھا تو ہماری آنکھیں پوری نہیں کھلی گی، جب فتاوی رضویہ پڑھنا شروع کی تو آنکھیں کھلی، پتہ چلا کہ علم ہے کیا۔ ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، انور البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ، اس کتاب میں حج کے مسئلے لکھے ہیں، حج بیت اللہ کے، احرام، طواف، صفا مروہ کی سعی، وقوف عرفہ، وقوف منی، وقوف مزدلفہ، جمرات کی رمی، جو بھی ہوتے ہیں حج کے ارکان، فضائل و واجبات و سنتیں، بہت تفصیل سے کتاب لکھی ہے۔ اور اسی میں حضور کے روضے کی حاضری کے آداب بھی لکھے ہیں، کیونکہ نام ہی اس کا یہ انور البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ، زیارت۔ تو وہ زیارت کے مسئلے جو لکھتے ہیں ان میں لکھا ہے، لکھتے روضہ پاک کو سجدہ نہ کرے، حضور کی قبر انور کو کیا نہ کرے، کیونکہ ان کے نزدیک سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس موضوع پوری کتاب بھی لکھی ہے، قصۃ الزکیہ فی حرمت سجود التحیہ۔ دہلی کے اندر ایک پیر صاحب نے جائز کر دیا تھا ان کے زمانے میں کہ پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے، کسی نے بریلی فتویٰ لکھ کے بھیج دیا تھا، تب وہی امام احمد رضا جو عشق رسول میں مشہور ہیں، انہی کی توحید کی رگ پھڑک اٹھی، سمجھے؟ جب وہ جو عشق رسول کے پاس جو پڑھاتے رہے زندگی بھر، جب یہ پوچھا گیا کہ پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے، ایک پیر صاحب کہہ رہے ہیں دلی کی سرزمین
बड़े मशहूर पीर थे, मैं नाम भी लेना चाहता। पंजाब एक बड़ी खानका के सज्जादा नशीन, उसने पीर को सजदा करने को जायज कर दिया तो बरेली की मौलाना अहमद रजा खां की रगे तौहीद ऐसी फड़की और तौहीद का झंडा लेकर के जब निकले तो पूरी किताब लिख दी अल-रुतबतुल ज़किया लिहज़रत तहिया। बहुत सारी सैकड़ों कुरान की आयतें, हदीसों, अक़वाल अइम्मा बुज़ुर्गान ने साबित किया कि सजदा अल्लाह के अलावा हमारी शरीयत में किसी के लिए जायज़ नहीं है। शेर में भी तो है, ऐसे नजर वो नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार, ऐसे नजर वो नौ बहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। तो फरमाते हुजूर के रोज़े की हाजी का आदाब बताते हुए कि रोज़े पाक को उससे पहले ये भी है कि जाली मुबारक को न छुए न चूमे, और ये दूसरी इबारत है दूसरी जगह उसी किताब में फरमाते कि रोज़े पाक को सिजदा न करे और न तवाफ करे न बकदरे रुकू झुके, सिजदा न करे और तवाफ न करे फेरे, जो कुछ पीरों ने मज़ारों पर शुरू कर दिए आजकल, समझे, तवाफ कर रहे हैं। मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं है, मकनपुर में हो रहा है तवाफ, समझे, ठीक होता है। अब मेरे आला हज़रत ने हुजूर के रोज़े तक को तवाफ को मना किया है, क्योंकि तवाफ सभी तवाफ जिसे कहते हैं वो खाना काबा के साथ खास है, समझे, सही तवाफ। वैसे बज्र में आकर कोई बेहोशी में कुछ फेंदा लगा गया, चक्कर लगा गया, वो अलग चीज़ है। बाकायदे तवाफ शरई नियत के साथ वो खाना काबा के साथ खास है। रोज़े पाक को भी आलात ने मना किया, फरमाते न सजदा करे न तवाफ न बकदरे रुकू झुके, इन जितना रुकू में झुकते इतना झुके भी नहीं। और उसके आगे का जुमला जो बताना चाह रहा था, फरमाते रसूलुल्लाह की ताज़ीम उनकी इताअत में है, आगे लिखा है रसूलुल्लाह की ताज़ीम उनकी इताअत में है, यानी असली ताज़ीम, असली मोहब्बत, असली एहतराम, असली तारीफ जो है वो इताअत है, कहना मानो, उनके रास्ते पे चलो, समझे। ऐसे लोग कम है, तुम थोड़े हो मुझे कोई गम नहीं, मैंने बड़े बड़े जलसे सब छोड़ दिए। मेरी एक आदत यह है कि जहाँ पर अपनी न चले कुछ जगह को छोड़ दो, जब चल ही रही है तो अपने आप को बचाओ। जलसों के हालात देखे मैंने, 3 बजे तक तकरीरें हो रही हैं, सुबह को पड़े सो रहे हैं, समझे नहीं, 3 बजे 4 बजे मुशायरे बहुत हो रहे हैं, जलसे का नाम हो रहा है मुशायरा, नजराने चल रहे हैं लंबे लंबे, समझे। और मैं तय करने को जायज़ ही नहीं मानता हूँ, रोज़ ही अल्लाह देता है, दीन के नाम पर खाओ, इज्जत से खाओ, ना अल्लाह खिलाए, तो अल्लाह औरों को दे रहा है, हमें भूखा रखेगा वो हाल कर रखा है कि लंबी लंबी रकमें, समझे। एक रात के अंदर तुम एक महीने में कमाते हो कि मौलाना एक रात में उससे बड़ों ले जा रहे हैं, और मौलाना भी है 20,000 25,000 30,000, मैंने सुना 50 तक पहुँच गया है मामला। और उसमें भी ये हरकत होने लगी कि पहले डालो खाते में, क्या दीन हो गया कि बन्ने की दुकान से बुरा हाल कर दिया। अरे बन्ने से भी सौदा लो तो पहले सौदा दे, बाद में पैसे लेता है यार वो और हजरत उसे कहती है कि जब पहले पैसा ले ले बाद में तकीक में, वो होते हैं हजरत आजकल, समझा। तो मैंने कही मैं भी खराब ना हो जाऊं आदमी जैसा में रहता है अपने आप को बचाना बड़ा करना पड़ता है, तब मैंने छोड़ दिया, समझे आप। हदीस शरीफ में है, हुजूर फरमाते फितनतुन नाइम खैरुम मिनल यक़ज़ाम, फितनतुल कायद खैरुम मिनल कायम। क़यामत के करीब और भी एक जुमला, समझे आप,
کہ قیامت کے قریب پیدل چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. سمجھتے رہیے بات، حضور کی بات ہے. پیدل چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا. بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. اور فرماتے ہیں اور سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا. مطلب یہ کہ آدمی جتنا اپنے آپ کو محدود کر لے گا لمٹ میں، زیادہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا، اتنا ہی بہتر رہے گا. کیونکہ ہر طرف فتنے پھیلے ہوں گے، جہاں بڑھے گا فتنے اس کو اپنی گود میں لے لے. کہاں جا رہا ہے؟ ایک حدیث میں یہ بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا، حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس کے پاس دنیا کو چھوڑ کے چند بکریاں لے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور بکریوں کا دودھ پی کے زندگی کٹ جائے گا ایمان کو بچانے. آج ایسا ہی لگتا ہے بالکل. ابھی قیامت تو بہت برا، آگے حالات کیا ہوں گے؟ کچھ حالات کی نشاندہی ہو رہی ہے آج کل. کیا ٹائم ہو گیا رہا ہے؟ سمجھے آپ؟ آج یہ اپنے سنیوں کے آپسی اختلافات، خانقاہوں میں جھگڑے طرح طرح، ایک ہی خانقاہ میں کئی کئی گروپ، یہ حالات استفاق. جلوسوں کا، جلسوں کا وہ حال کر دیا. جلسوں کا سنایا میں نے آپ کو کہ بنیا بھی سودا دے دیتا ہے، بعد میں پیسے لیتا ہے. اور حضرت جو ہیں انہیں پہلے چاہیے کھاتے ہیں. اور اس میں بھی اور ترقی یہ ہوئی کہ کہیں زیادہ مل گئے تو وہاں چلے گئے. یہ بھی سننے کو ملا. خیر میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا. ہاں ایسے، ارے ابھی ایک خبر تو ایسی سننے کو مل رہی ہے گاؤں کی. میرے ساتھ جو رہتے ہیں ہمارے اقبال بھائی، یہ گاڑی چلاتے ہیں ہماری، ان کے پاس ابھی فون آیا پرسوں. یہ ہنسی کی بات ہے نہیں ہے، میں کوئی لطیفہ کو نہیں ہوں، ویسے لطیفے فاروق بھائی کہ وہ تاریخ دے دیں، حضرت کی تاریخ دلوا دو. میں نے کہا ان کا حضرت تو جاتے نہیں رات کو جلسے کرنے کے لیے، ابھی جلدی دن کا بھی نہیں ہو پائے گا. تو بولے ہم نے علماء کو دعوت دی ہے، مقدر لوگ آ رہے ہیں، حضرت سمجھا دیتے ان کو. آ کر کے انہوں نے جو ہے وہ شمع ہوٹل کا کھانا مانگا ہے. یہ بات نہیں ہے، ابھی چند دن کی خبر ہے، یہ فون پہ بات. اور شعر پڑھے جا رہے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تم کسی کا نام یہ لے رہا ہوں. کل ملا کر کے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جلسوں میں بھی اگر صحیح لوگ سنانے والے ملیں تو سنو، اور نہیں ہے تو اپنے اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو اور اس کے نبی کو پڑھو درود. سیدھی بات ہے. تو اپنے آپ کو بچاؤ. کوئی ضروری نہیں جلسے سننا تقریر تھی، سمجھا، جلسے کرانا. ایسے یہ جلوس وغیرہ کے حالات ہو رہے ہیں. جلوس ہم نے پہلے بھی دیکھے، سمجھے. وہ حال کر رکھا ہے. میں کہہ رہا تھا نماز کی کتنی اہمیت ہے. نمازوں کے ٹائم جلوس چل رہے ہیں، اذانوں کے ٹائم جلوس چل رہے ہیں، رات بھر جلوس چل رہے ہیں، سویرے کو نمازوں کے ٹائم سو رہے ہیں. اور فاروق اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک صحابی کی صرف رات بھر عبادت کی وجہ سے جماعت رہ گئی تھی. صرف کہا نا رات بھر کی عبادت سے فجر کی جماعت ضروری ہے. سمجھے؟ رات بھر جگ رہے ہیں جلسے جلوسوں کے نام پر، سویرے کو پڑھے سو رہے نماز. تو کوئی دین ہوا؟ ڈھول تماشے ڈاڑے بھائیم ڈی جے کیا کیا. میں تو تیز آواز والے لاؤڈ اسپیکروں کا بھی کار نہیں. سیدھی بات ہے. مانے کوئی نہ مانے اس کا کم ہی رہتا ہے. میں اکیلے رہنا نہیں چاہتا. تم تو بہت بیٹھے ہوئے ہو میرے ساتھ. میں اکیلے بھی اپنے گھر میں بیٹھنا جانتا ہوں اللہ کی توفیق سے. دنیا چھوڑ دے مجھے کم نہیں، جل سے چھوٹ کے مجھے کم نہیں. سمجھا؟ اب دیکھ ہی رہے میرے بتانے کی کیا ضرورت ہے، کیا حال کر دیا. نمازوں کے ٹائم جلوس. کہیں یہ بھی دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا گنبد خضرا کے مجسمے
اور خانہ کعبہ کے مجسمے بنا کر کے مجسمے تاجروں کی طرح اور ٹھیلوں پر رکھ کے ان کو گھما رہے ہیں. گنبد خضرا گھوم رہا ہے, کعبہ گھوم رہا. ارے بھیا جب تم نے گنبد خضرا بنا کے گھما دیا اور خانہ کعبہ بنا کے گھما دیا تو پھر تاجداروں میں تم میں کون سا فرق رہ گیا, یہ بتاؤ تم مجھے. بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں, آپ خوب دیکھتے ہو گے. عقل خوب کام کرتی ہے کہ دین کیا ہے, تفریح تماشا کیا ہے. مسلمان کا جو دل ہے یہ بھی ایک ترازو ہے. ہاں, ویسے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنی میں جلوس نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. جلوس بھی ہوں تو صحیح معنی میں, ایسے جلوس ہوں لاؤڈ اسپیکر بھی نہ ہو تو اچھا ہے, ہو تو ہلکی آواز والے, اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, سمجھے. اور درود شریف پڑھتے ہوئے, کلمہ پڑھتے ہوئے, نگاہیں نیچی کیے ہوئے, عورتیں چھتوں پہ نہ ہوں. ایسے جلوس لے کے چلو, لوگ دنیا دیکھے تو کہے کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے پیغمبر کتنے اچھے ہوں گے. یہ مطلب تھا جلوس کا. اچھا, راستے جام کرنا اپنے اسلام میں ناجائز ہے. راستے جام کرنا حدیث شریف میں ہے ایاکم والجلوس فی الطرقات. حضور فرماتے ہیں راستوں میں بیٹھنے سے, مجلس سے منعقد کرنے سے بچو. کہتے میرے حضور نے بھی ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے. آج جب سڑکیں جام ہوتی ہیں تو لوگ کتنا کوستے ہیں, کتنا پریشان ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا کتنی گالیاں بکتی ہیں, بڑا بڑا روک رہ جاتا ہے. بابا تاجدار ہوں, دوسرے مذہبوں کے لوگ ہوں, اپنے جلوس ہوں, روک رہ جاتا آدمی. راستہ ہے نا, کیا پتہ کون کہاں کیسے جائے گا. لیکن سبحان اللہ, میرے پیغمبر کی شان سبحان اللہ. آج لوگ راستے جام کرنے کو برا مان رہے ہیں, کوس رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کیا دھرم ہے, جھیل رہے ہیں, مگر اندر سے بددعا نکل رہی ہے, ہائے نکل رہی ہے, سمجھے. لیکن آقا دو عالم پہلے ہی فرما چکے ہیں ایاکم والجلوس فی الطرقات. اے لوگوں, راستوں میں مجلس سے منعقد کرنے سے, بیٹھنے سے بچو. بیٹھنے کو بھی منع کیا راستوں میں. صحابہ نے کہا رسول اللہ راستے میں بیٹھنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ راستے میں ہم بیٹھ ہی جاتے ہیں کبھی کبھی. اگر تم بیٹھ جاتے ہو تو تین باتوں کا دھیان رکھو. ایک بات یہ کہ گزرنے والے کو سلام کے سلام کا جواب دو, نیکی کا حکم کرو, برائیوں سے روکو, راستے میں گزرنے والوں کو پریشان نہ کرو. مولانا علی قاری مکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح فرماتے ہیں ایذا اور تکلیف دینے میں شامل ہے تضییق الطریق, راستے کو تنگ کرنا بھی ایذا دینا ہے. اسلام میں ایک آخری بات آپ کو بتا دوں, تکلیف دینے کا کسی کو اتنا مرتبہ ہے, اتنی اس کی اہمیت ہے کہ یہ حج میں جاتے ہیں اپنا لوگ, خانہ کعبہ میں حج ہوتا ہے, طواف ہوتا ہے, اس سے کونے میں جو سنگ اسود رکھا ہوا ہے, کالا پتھر, اس کو چومنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت, حضور کی سنت. بلکہ طواف جب شروع کرے گا تو اس کو بوسہ دے کے طواف شروع کرے گا. بوسہ دے گا تو تکبیر کر کے اللہ اکبر طواف شروع کرے گا. اب چومنا سنت اتنی بڑی سنت ہے کہ بالکل اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں کسی امام کا. شافعی, مالکی, حنبلی, حنفی, چاروں ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے, سمجھے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنگ اسود کو چومتے تھے تو فرماتے تھے اے پتھر, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لیکن اگر میری آنکھوں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ تجھ کو چوم رہے ہیں, اگر میری آنکھوں نے حضور کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تجھ کو, تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. تو پتھر ہے, میں جانتا ہوں, سنت ہے. صحابہ بھی چومتے, مگر کتابوں میں لکھا ہے, علماء کرام تشریف فرمائے, اگر کسی کو ایذا دینا پڑے, دھکا مکی کرنا پڑے, جیسے وہاں پر یہ کچھ حبش کے لوگ پہنچ جاتے ہیں نا, کون میں طاقتور ہوتے ہیں, جاندار تگڑے, ہٹتے کٹتے ہوئے کر کے یوں پچھاڑا, یوں گرا جا کے اپنے چوم جاتے ہیں. سمجھ نہیں, تو اس کو منع کیا گیا ہے کہ دھکا مکی کرنا پڑے, کسی کو ایذا دینا پڑے تو اس سنت کو ایسا کر لے, یوں ادا کر لے کہ ہاتھ ڈال کے ہاتھ کو چوم لے, اور یہ بھی نہ کر سکے تو دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے. کسی کو ایذا مت دے,
کسی کو تکلیف مت دے. آج ہم لوگ راستے جام پڑتے سمجھیں گے. تو طرح طرح کی یہ باتیں جو پیدا ہو رہی ہیں ان کے سدھارنے کی کوشش کرو اور دعائیں کرو اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو بدنام ہونے سے بچائے, ہمارے مذہب کو بدنام ہونے سے بچائے. کہیں یہ لوگ نہ کہنے لگیں کہ جیسے ہمارا مذہب ہے ان کا مذہب جو ہم کر رہے ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں. ارے ہمارا مذہب اسلام دنیا سے جدا مذہب ہے, سمجھے آپ. ہمیں بدنامی کا نمبر نہ ہے, دعا کرو. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو ہر اس جگہ سے بچاؤ کہ جہاں پر خلاف شرع کام ہوتا ہو, وہاں پر اگر ہم روک نہیں سکتے تو اپنے آپ کو بچانا تو آسان ہے. اس کو بچاؤ کہ یہ برات میں باجا بجا ہم روک نہیں سکتے تو ہم دور دور رہ سکتے, باجے شرکت نہ کریں. اسٹینڈنگ میں کھانا چل رہا ہے, سنت کے خلاف ہے, ہماری نہیں چلے گی تو ہم تو بچ سکتے ہیں, اپنے آپ بچا سکتے ہیں. ہم نہیں جائیں گے, یہ بات سیدھی بات ہے. آپ بات ہے برا مانو مت. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے یہاں نہیں آئے گا. وہ ابھی نہیں آئے گا, مت آنے دے. میں نے کیا کہا تھا تم سے کہ ڈر دے لو نا برات میں نہیں جائیں گے تو بولیاں مت آنے دے. ہاں اللہ کرے گا. جب آدمی اللہ بھروسہ کر لیتا اللہ اس کی مدد کر دیتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے بھاری باراتیں لے کے جانا, سمجھے آپ. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کسی کے کاموں میں شریک ہونا. دماغ میں رکھو استغنا, دل کرو مضبوط, ہمتیں مردہ مدد خدا. زمانہ خراب ہو رہا ہے, ہوا غلط چل رہی ہے, بیاہ شادیوں کی کیا اور اب یہ جلسے جلوسوں کی بھی. اب دین کے نام پر بھی تماشے ہونے لگے, دین کے نام پر بھی خلاف شرع کام ہونے لگے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے, مجھے بتایا ہے لوگوں نے, میں نے دیکھا نہیں ہے کہ لوگ ان جلوسوں وغیرہ میں اور تاجداروں کے بارے میں سنا ہے کہ ڈانس تک کر رہے ہیں, ڈانس تک ہو رہے ہیں, بلکہ بعض جگہ یہ تک سنا ہے کہ شرابیں تک پی کر کے ڈانس کریں. یہ بھی سنا ہے میں نے. جب ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں ہم نہیں روک سکتے تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور دین پہ چلو, اسلام پہ چلو. اللہ نے رسول کو بھیجا ہے, اللہ نے بھیجا ہے, رسول آئے ہیں اور اسلام لے کر کے آئے ہیں. اللہ پر ایمان رکھو, محمد مصطفیٰ کی شان بیان کرتے رہو اور اسلام پر چلتے رہو. اسلام ہمارا دین ہے, اسلام پر چلنا ہی اللہ رسول سے محبت کی پہچان ہے. نمازوں کی پابندی کرو, سمجھے آپ. نماز کے سختی سے پابند ہو جاؤ. رمضان آئے روزے رکھو, مالوں کی زکوٰۃ نکالو. جوا, شراب, گانے, تماشے, ڈھول باجے, سود خوری, رشوت خوری, ایذا رسانی, بھاری بھاری شادیاں, لڑکی والوں سے جہیز مانگنا, ڈیمانڈیں کرنا. ایک بات اور بتا دوں, بات آگے ختم کر رہا تھا میں کہ محبت کیسے کہتے ہیں. حدیث میں لکھا, حضور فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونہ. اس شادی میں جتنا خرچہ کم ہوگا اس کی برکت زیادہ ہوگی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہماری آقا تو کہہ رہے ہیں. کس کے لیے ہیں یہ حدیثیں؟ بس خالی جھنڈا, خالی نعرہ. لوڑے نعرہ لگا رہے ہیں بچہ بچہ ہے قربان میرے نبی کی یہ شان, اور جینس اور پینٹ پہنے پھر ریاض نام سمجھے آپ. حضرت کو ٹوپی لگا لی, اب وہ جینس پینٹ چھوٹ رہی ہے, ایسی پینٹیں چل رہی ہیں پھٹے چچڑے, گھٹنوں میں پھٹی پھٹی. تو کہہ رہا ہے بچہ بچہ ہے قربان. ارے تو کیا قربان ہوگا یار, تو فیشن چھوڑ دے, پہلے عید کر اتنا ہی کر لے. قربان ہونا بڑا کرنا کام ہے, قربان ہونا بہت کرنا کام ہے, سمجھے. تو اس سے فیشن نہیں چھوٹ رہا ہے. تو لڑکی والوں سے جہیز مانگ رہا ہے, ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے, نقد پیسے لے رہا ہے, ایسی گاڑی لوں گا, ایسے صوفے لوں گا, یہ فرنیچر لوں گا, یہ لوں گا, ایسی برات لے کے آؤں گا, ایسا ناشتہ لوں. کیا ہے آپ, تو باتیں بنا رہے ہیں, دھوکہ دے رہا ہے, حضور سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. ابے اللہ کو دھوکہ دے لے گا تو, کان کھول کے سن لے. تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, حساب مولویوں کو نہیں دینا, حساب اللہ کو دینا ہے. ہاں ہاں, ذرا ذرا سے کام کر نہیں سکتے. باتیں کریں گے بہت اونچی, میرے نبی کی یہ شان بچہ بچہ ہے قربان, سمجھے. بیاہ شادیوں کے معاملے کو کنٹرول کرو, دوسروں کو چھوڑو, خود تو کنٹرول کرو, آپس میں رشتے کرو, کچھ کر کے تو دکھاؤ, یا خالی جھنڈے لگاتے رہو. اچھا ایک بات جاتے جاتے یاد آگے کہہ جاؤں, یہ روشنی, سجاوٹ, جھنڈے وغیرہ جو ہیں
ان کو 12ویں شریف کے موقع پر 2-4 دن لگا کر کے اتار کے رکھ دیا کرو. ریگولر لگانا پورے سال لگا پڑے، اس سے اس کی ویلو تم ختم کر رہے ہو. جب ہمیشہ لگا رہے گا تو 12ویں شریف کی خصوصیت کیا رہے گی؟ سمجھے؟ مسجدوں میں سجاوٹ کر لیجیے تو وہ ہوئے گی پورے سال. حالانکہ مسجد میں تو حالات نے لکھا ہے ایسی کوئی چیز جو شاغل نظر ہو، اس سے نمازی کا دھیان بٹے، وہ منع کیا گیا ہے مسجد میں لگانے کی. ایسی چیز ہے. تو جھنڈے اور جھنڈے جہاں تک ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ جھنڈے سادہ ہوں. اب یہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، درشریف لکھے ہوئے ہیں، خانقاہ بنا ہوا ہے، محمد خیرہ بنا ہوا ہے، اور لگائے پڑے. کئی جگہ لوگوں نے بتایا کہ آندھیوں میں گر رہے ہیں، وہ آندھیوں میں گرے ہیں، نالیوں میں پڑے دیکھیں لوگوں نے کلمے لکھے جھنڈے. سمجھا؟ لگائے پڑے 2-4 دن رکھو، اتارو اس کو، اور سادہ لگاؤ تو اور بہتر. سادہ جھنڈا، سمجھے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھنڈا جو ہے وہ تو اوپر کوئی بھی لگا لے گا. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے کہ سود لے رہے ہیں، گھر میں سودی ہیں، سودی پکے، اور جھنڈا لگا بہت اونچا گھر پہ. تو بھلے آدمی تو اللہ کو دھوکہ دے لے گا، یہ بتاؤ تو مجھے. ان کو لوگوں کو سمجھاؤ، بلکہ امام لوگ مسجدوں میں اس کا اعلان کیا کریں جمعے کی نماز میں کہ بھائیو اب ان کو اتار کر رکھو، ان کی بے حرمتی مت ہونے دو. سمجھاؤ. بلکہ میں نے سنا تھا یہ 15 اگست والے جھنڈے کے لیے پچھلے سال جو تحریک چلائی گئی تھی حکومت کی طرف سے، خوب بہت سے جھنڈے لگاؤ، بہت جھنڈے بانٹے تھے حکومت نے، بہت جھنڈے بانٹے تھے. تو ان کو کوئی پیغام آیا تھا کسی منتری کا یا پردھان منتری کسی کا، مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اس کو اتار کر کے رکھ لو تاکہ اس کا سامان باقی رہے. انہیں بھی اس سے شور ہے یہاں لگائی پڑی. اور روشنیاں اگر ہوں تو وہ اس میں تماشے نہ ہوں. یہ روشنیاں آج کل تماشے ہو رہی ہیں. حالت نے لکھا ہے فتح دیا میں طرح طرح کی روشنی کرنا ممنوع ہے. کس نے لکھا ہے؟ حالت نے لکھا ہے. وہ روشنی کے نام پر وہ چل رہا ہے کہ بجھ رہا ہے کہ یوں گھوم رہا ہے کہ یوں گھوم رہا ہے. تماشے ہو رہے ہیں. وہ بلب چل رہا ہے ایسے والے کے، روشنی پھینک رہے ہیں، رنگ برنگی روشنی پھینک رہے ہیں. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ دیکھو اسلام سادہ مذہب ہے اور سادگی کو پسند کرتا ہے ہر چیز میں. اب میں جا رہا ہوں ایک حدیث سنا جاؤں آپ کو. میرے آقا کا ایک فرمان اور سن لو. ایک حدیث کی بڑی اہمیت تھی کسی زمانے میں. ایک حدیث سننے کے لیے صحابہ کرام 1000 اور تابعین 1000 میل کا سفر کرتے تھے. حضور کی ایک بات پتہ چل جائے کہ فلاں شہر میں کوئی صحابی حدیث بیان کرتے تو گھوڑا لے کر کے وہی پہنچ جاتے تھے. فرماتے ہیں الا تسمعون الا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں، کیا تم لوگ سنتے نہیں. 2 بار پڑھا. صحابہ نے کہا کیا بات یا رسول اللہ؟ ان البذالۃ من الایمان، ان البذالۃ من الایمان. سادگی مومنوں کی شان ہے، سادگی مومنوں کی شان ہے. ہم نے ایک نعرہ دیا ہے، نعرے بہت چل رہے ہیں آج کل، تم لوگ ہمارا نعرہ یاد کر لو اور لگاؤ گھوم گھوم کے. سمجھے؟ ہمارا نعرہ سنو. اور نعرہ کیا ہے؟ پورا اسلام ہے، میری بات نہیں ہے. مومن کی شان، سب بولو مومن کی شان. سادہ کھانا، سادہ کپڑے، سادہ شادی، سادہ مکان، مومن کی شان. اور تم چاہو تو ان میں سے ایک بات پہ تمہیں قرآن کی آیتیں حدیث سنا دوں، مگر تم سمجھتے ہو کہ میرا کہنا ہی کافی ہے. کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. ان میں سے ہر بات کے ساتھ آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، قول ہیں صحابہ کے، بلکہ ان کے اپنے عمل ہیں. ایک بار اور سن لو. اور مومن کی شان، سادہ کھانا، سادہ کپڑے، سادہ شادی، سادہ مکان، مومن کی شان. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. تو دل سے شاہنامہ میں کو سن رہا ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے آج، حضور کی پیدائش کا دن ہے.
शाहरामे के 2-3 शेर सुन लो, वो भी खूब लिखते हैं। हाँ, समझे आप। वो जिसकी जुस्तजू में चांद ने सख्ती सही बरसों, ज़मीं पर चांदनी बर्बाद आवारा रही बरसों। वो जिसकी जुस्तजू में महर आलम था, वो फिरता था अज़ल के रोज़ से बेताब था, बेख्वाब फिरता था। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, नबीउल्लाह ने वक्ते सुबह जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, और जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी जियारत के, लबे ईसा पे आए बाज जिसकी शान व अजमत के। बसत अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई। हाफिज साहब भी बड़े कमाल के शायर हैं। बसत अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी कि सलाम है आमिना के लाल है महबूब सुबहानी, तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लौहे पेशानी। तेरे आने से रौनक आ गई बाजार इम्का में, तेरे आने से रौनक आ गई बाजार इम्का में, और शरीक आले किस्मत हो गया फिर फज़ल रब्बानी। ज़माना मुंतज़िर है फिर नई शीराज़ा बंदी का। या रसूल अल्लाह, बड़ा दिल परेशान रहता है, मैं सुन के बातें बहुत गमगीन रहता हूँ। आजकल तक़रीर कर रहा हूँ, मैं तक़रीर करने में दिल नहीं करता मेरा, बहुत परेशान हूँ। आपकी इख्तिलाफ़ात और दीन के नाम पर तमाशे। ज़माना मुंतज़िर है या रसूल अल्लाह, ज़माना मुंतज़िर है फिर नई शीराज़ा बंदी का। बहुत कुछ हो चुकी अज़ाए हस्ती की पेशेमानी, अगरचे फ़क्र फ़क्री रुतबा है तेरी कनाअत का, मगर कदमों तले है फर्रे किसराई ओ खाकानी। सलाम आतिशी ज़ंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम आतिशी ज़ंजीर बातिल तोड़ने वाले, और सलाम कुफ्र के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। सलाम कुफ्र के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। सलाम ये पढ़ रहा था, वो नारा जो दिया मैंने, नारा तो मैंने कहा था ना कि नारे की मेरी बात नहीं है, वो हुजूर की जिंदगी है वो, समझा। मोमिन की शान सादा खाना, सादा शादी, सादा कपड़ा, सादा मकान, मोमिन की शान। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, और सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा। ये शेर तो जी चाहता है कि इतना अच्छा लगता है मुझे, बस चले तो आसमानों पे लिख दूं, चांद तारों में लिख दूं, पहाड़ों की चोटियों पे लिख दूं, हर पेड़ के पत्ते पे लिख दूं, समुद्रों की सतह पे लिख दूं। ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिला है, बड़ी सादा अल्फाज, बड़ी ऊंची बात। मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा, मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा, कि नहीं है बहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। नहीं है बहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा, मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा, मिला है आमिना को फजले बारी से यतीम ऐसा, कि नहीं है बहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा।
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا ایک کام ذرا سا یہ کرنا ہے, ہم نے کتابیں جو لکھی ہیں نا, کتابیں لکھی ہیں ہم نے اللہ کی توفیق سے, آپ کی دعاؤں سے 23 کتابیں ہو گئی ہماری تقریباً ہر موضوع پر. ہاں ایک کتاب یہ بھی لکھی ہے 12ویں شریف جلسے جلوس, اس کے 2 حصے ہیں. ایک شروع میں تو ہم نے وہابیوں کو رد کرا جو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں, قائل ہی نہیں ہے اس تاریخ کے بالکل سرے سے, اور باقی پھر سنیوں کے لیے ہم نے لکھا ہے کہ سنیوں کو کیا ہونا چاہیے تھا اور کہاں پہنچ گئے, سمجھے آپ. ہاں جلوس کیسے ہو, جلسے کیسے ہوں, کیسی روشنی ہو, کیا ہو, اس سب کا آدھا حصہ تو یہ کتاب آج لے لیو, آپ نہیں منگا لیں گے, ہندی میں بھی اردو میں بھی, ایک کتاب تو آج لے ہی جاؤ, سمجھے آپ. ہمارے ساتھ رہتے ہیں, وہ لے آئیں گے, ابھی لینا نماز کے بعد نہ لے لینا, یا ابھی لینا ٹائم ہو تو, وہ 50 روپے کی دیں گے آپ کو. اور میری طرف سے اعلان یہ ہے کہ اگر کسی کی جیب میں نہ ہو یا نہ دینا چاہے تو ایسے لے جانا, ایسے لے جانا. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ہم آپ سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. زندگی چند دن کی ہے, موت سر پہ کھڑی ہے, موت سر پہ کھڑی ہے, کیا پتہ نہیں کون سا سویرا ملے نہ ملے. کتنے لوگ وہ ہوں گے کہ ان کو آج کا سویرا ملا ہوگا, شام نہیں ملے گی, اور کتنے وہ ہوں گے کہ شام ملی ہوگی, ملے گی, سویرا نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ایمان پہ موت دے, اور ایمان پہ موت دے, اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2-3 شعر سن لیجئے, 2-3 شعر سلام کے پڑھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالیٰ ہر سال کی طرح اس سال بھی تسنی فاؤنڈیشن کی آواز پر آپ سب کی کوششوں سے درود شریف کی تحریک چلائی گئی, اور الحمدللہ اب تک جو درود شریف موصول ہو گئی ہیں وہ 2,09,27,786 درود شریف ہو گئی, جو سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ اس کا پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں جو حضرت دعا فرمائیں گے, تبھی سرکار کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کر دیا جائے. السلام علیکم. حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے. حضرت زید ہماری بستی میں رہتا ہے اور دیوبندی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے, دیوبندی کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے, کیا ایسے انسان کو متولی بنا دیں؟ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر. ایسے مسئلے ہیں کہ ان کو سبھی جانتے ہوں گے بھیا, اس میں بتانے کی بات نہیں ہے. دیوبندیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا تو اپنی جگہ ہے, لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اور ایسے شخص کو متولی بنانا اور اس کے متولی ہونے پر راضی رہنا, یہ سب ناجائز و گناہ ہے, شاید نہیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت سلام نوبہار شفاعت. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت لاکھوں سلام, ہم فقیروں کی ثروت.
काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों मुझसे खिदमत के कुदसी कहे कहें रज़ा मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम शमो